بچوں آپ کو میں نے خدا کے نام خط پڑھایا، اس کا خلاصہ بتایا. اب آگے ہم کچھ سوال ہے اس میں دیے گئے، اس کو حل کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو عبارت حل کرنے کے لیے بتا دیں. کچھ عبارت آتے ہیں کہانی سے، اس کے سوال ہوتے ہیں، اس کو حل کرنا ہے. کس طرح یہ بتا دیتی ہوں. چلیں شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہلے اقتباس کی تفہیم اور اس کے ممکنہ سوال و جواب دیے گئے ہیں. درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب لکھیے. یعنی اسی عبارت کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں جواب اسی عبارت سے دیں گے. اس ڈاک خانے کے ایک ڈاکیے نے جو خطوں کی تقسیم کے ساتھ ان کی چھٹائی کا کام کیا کرتا تھا، ہنستے ہوئے یہ لفافہ اپنے افسر کو پیش کر دیا. اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی. پوسٹ ماسٹر ایک خوش مزاج اور درد مند دل کا آدمی تھا. وہ اس لفافے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا، لیکن قہقہوں کے درمیان وہ یکبارگی خاموش اور سنجیدہ ہو گیا. اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا، واہ واہ، کیا پختہ ایمان ہے! کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا اور میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا. کیا بات لکھنے والے کی جس نے ایک پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی. واہ واہ! پھر اس نے سوچا، ایسے پختہ ایمان اور امید کو پاش پاش کرنا اچھا نہیں. اس نے اپنے ماتحتوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے. جب لفافہ چاک کیا اور خط پڑھا تب اندازہ ہوا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، دوات، روشنائی، دردمندی اور نیک دلی سے کچھ زیادہ کا طلبگار ہے. اس نے اپنے ماتحتوں کو ساری بات بتا کر چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی. اس کے عملے نے اس کار خیر میں حسب توفیق ہاتھ بٹایا. لینشو نے جس قدر رقم طلب کی تھی اتنی تو جمع نہ ہو سکی، پھر بھی اس کے نصف سے کچھ زیادہ کا انتظام ہو گیا. پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لینشو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی، جس پر دستخط کے طور پر صرف اتنا لکھا تھا، خدا. تو یہاں پر ایک سوال نمبر 1 ہے، پوسٹ ماسٹر کیسا آدمی تھا؟ پوسٹ ماسٹر ایک خوش مزاج اور درد مند دل کا مالک تھا. لفافہ دیکھ کر پوسٹ ماسٹر کا کیا رد عمل تھا؟ لفافہ دیکھ کر پوسٹ ماسٹر بے اختیار ہنسنے لگا اور اچانک خاموش اور سنجیدہ ہو گیا. کہنے لگا، واہ واہ، کیا پختہ ایمان ہے! کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا، میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا. کیا بات لکھنے والے کی جس نے ایک پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی. سوال نمبر 3 ہے، پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے، پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں سے چندے کی درخواست کی اور خود بھی اچھی خاصی رقم پیش کی. سوال نمبر 4، پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں کے سامنے کیا تجویز رکھی؟ پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے. پوسٹ ماسٹر نے چندہ جمع کرنے کے بعد کیا کیا؟ پوسٹ ماسٹر نے چندہ جمع کرنے کے بعد تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لینشو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی، جس پر دستخط کے طور پر صرف خدا لکھا تھا. اسی طرح اب آئیے دوسری عبارت ہم بتاتے ہیں. دوسری عبارت میں یہاں پر دیا گیا، اگلے اتوار کو پھر لینشو ڈاک خانے میں آیا اور پوچھا کہ کیا اس کے نام کوئی خط آیا ہے. پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر کے انجام دینے پر ایک طرح کی خوشی محسوس کی. اس کے بعد وہ دروازے کی درار سے لینشو کی کیفیات دیکھنے لگا. اس نے دیکھا کہ نوٹ پا کر لینشو کو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے. اس کو تو جیسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ رقم تو اس کو ملنے ہی والی ہے. پھر جب اس نے رقم گن لی تو بگڑ گیا اور بڑبڑانے لگا، خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی اور نہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے اس سے خط کے ذریعے طلب کی تھی.
वो तो इससे भी ज्यादा दे सकता था। फिर कुछ सोचकर डाकखाने की खिड़की पर गया, कागज कलम तलब किया और फिर खत लिखने बैठ गया। उसकी पेशानी पर उभरने वाली लकीरें बता रही थीं कि वो जुमले बनाने के लिए अपने ज़हन को बुरी तरह टटोल रहा है। इसी कैफियत में उसने ये खत बमुश्किल पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल के उसे लिफाफे में बंद किया। फिर टिकट खरीदा और उसको एक जोरदार मुक्के के साथ बंद कर दिया। फिर जैसे ही खत लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने फौरन ही उसे निकाल दिया। खत पढ़ा गया। उसमें लिखा था, या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपए ही मिले हैं। बाकी रकम भी फौरन अरसाल करें, मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है। लेकिन अब बाकी रकम डाक के ज़रिए हरगिज़ न भेजें, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददियानत हैं। अब इस इबारत से कुछ सवाल यहाँ दिए गए हैं। मंदरजा बाला इबारत किस सबक से माखूज है? तो मंदरजा बाला इबारत सबक खुदा के नाम खत से माखूज है। सवाल नंबर 2 है, पोस्ट मास्टर दरवाजे की दराज से क्या देखना चाहता था? जवाब है, पोस्ट मास्टर दरवाजे की दराज से देखना चाहता था कि रकम पाकर लेनशो कितना खुश होगा, लेकिन उसने देखा कि नोट पाकर लेनशो को कोई हैरत नहीं हुई। उसके यकीन के मुताबिक ये रकम तो उसको मिलनी ही थी। अगला सवाल है, रकम पाकर लेनशो खुश क्यों नहीं हुआ? जवाब है, पोस्ट मास्टर से रकम पाने के बाद लेनशो ने रकम गिनी। वो रकम उसकी तलब की गई रकम से कम निकली तो वो खुश होने के बजाय बिगड़कर बड़बड़ाने लगा कि खुदा के पास किसी चीज की कमी नहीं, वो तो इससे भी ज्यादा दे सकता था। ये गलती खुदा ने हरगिज नहीं की होगी। सवाल नंबर 4, लेनशो ने खत में क्या लिखा? जवाब है, लेनशो ने खत में लिखा, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपए ही मिले हैं। बाकी रकम भी फौरन अरसाल करें, मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है। लेकिन अब बाकी रकम डाक के ज़रिए हरगिज़ न भेजें, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददियानत हैं। अब इसमें सवाल पूछा गया है, मंदरजा बाला अल्फाज के मानी बताइए। ऊपर दिए गए इबारत में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके मानी बताने हैं। से बददियानत, बददियानत के मानी है बेईमान। अरसाल करना यानी रवाना करना और भेजना। कार खैर यानी नेक काम। ये तो इबारत का हल करने का तरीका हुआ। अब आइए कुछ इसमें और सवाल है, इसे हम हल करें। सवाल नंबर 1, लेनशो ने बीबी से क्या कयास आराई की? जवाब है, लेनशो ने बीबी से कहा, मेरा कयास कहता है कि आज बारिश होगी। सवाल नंबर 2, लेनशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? लेनशो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया कि वो बारिश से लुत्फ अंदोज हो और बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा देखे। सवाल नंबर 3, ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए? ज़ालाबारी से दरख्तों पर एक पत्ता भी न रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। सवाल नंबर 4 है, लेनशो ने खुदा के नाम खत में क्या लिखा? जवाब, लेनशो ने खुदा के नाम खत में लिखा, या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपयों की ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं। ज़ालाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। सवाल नंबर 5 है, लेनशो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? जवाब है, लेनशो ने लिफाफे पर यह पता लिखा, ये खत खुदा को मिले। सवाल नंबर 6 है, पोस्ट मास्टर ने लेनशो का खत पढ़ने के बाद क्या किया? जवाब, पोस्ट मास्टर लेनशो का खत पढ़कर बहुत मुतासिर हुआ। उसने डाक खाने के मुलाजमीन से चंदा किया और खुद भी कुछ रकम मिलाकर लिफाफे में लेनशो के नाम एक चिट्ठी के साथ 70 रुपए रख दिए और लेनशो का पता तहरीर कर दिया। सवाल नंबर 7 है, लेनशो ने पहले खत का जवाब मिलने के बाद दूसरे खत में खुदा को क्या लिखा? जवाब है, लेनशो ने दूसरे खत में लिखा कि या रब्बी,
جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کر دیں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ اب یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جسے ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اکلوتا، اس کا جملہ بنانا ہے۔ اکلوتا بچہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ ملازمین، اچھے اور ایماندار ملازمین کی سبھی تعریف کرتے ہیں۔ نیک دلی، اسے جملہ میں استعمال کرنا۔ نیک دلی سے کام کرنے والوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ پختہ یقین ہی سے کوئی بھی آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تکیہ کرنا، یعنی دوسروں پر تکیہ کرنے والے اچھی زندگی نہیں گزارتے۔ پالنہار، اس کا جملہ ہے، خدا سب کا پالنہار بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اب یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جس کے متضاد بنانا یعنی الٹا بنانا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ یہاں الفاظ دیا گیا، نزدیک کا متضاد یعنی الٹا دور، شکست کا متضاد جیت، موجود کا غیر حاضر، تیز کا الٹا سست، پختہ کا ناپختہ یا خام دونوں ہو سکتا ہے، شہر کا الٹا گاؤں۔ آئیے اب اگلا سوال ہے، اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اسے واحد کی جمع بنانا ہے۔ الفاظ ہیں مکان، چادر، روح، سبزی، افسر، خط۔ واحد ہے مکان، مکان کے جمع مکانات، چادر کے جمع چادریں، روح کے جمع روحیں، ارواح بھی ہو سکتا ہے، سبزی کا جمع سبزیاں، افسر کا جمع افسران، خط کا جمع خطوط۔ سوال ہے، خدا کے نام لکھے گئے لینشو کے خطوں کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب ہے، یا ربی، بارش اور ژالہ باری نے پوری فصل تباہ کر دی ہے، اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میرے کنبے کے لوگ بھوکوں مر جائیں گے، مجھے 100 روپے کی شدید ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کو ٹھیک کر سکوں اور نئی فصل کی بوائی اور کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں۔ تو یہ تھے خدا کے نام خط کے سوالات و جوابات۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اچھی طرح اسے پڑھیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔